نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا ہے جو دور حدیث کا مصداق ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ آج بھی اسلام اجنبی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم کھڑیوں کو زیادہ نہیں جانتے، لیکن یہاں کے سکول، یہاں کے کالج کتنے زیادہ ہیں۔ اگر سکولوں اور کالجوں کے طلبہ و طالبات کی تعداد کا حساب لگایا جائے تو لاکھوں میں ہوگی، ایسے نا جی، 1.5-2 لاکھ تو ہوگے نا کم از کم، اس سے زیادہ۔ اتنے سکول ہیں، اتنے کالج ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، لیکن دین کے طلبہ کتنے ہیں؟ یہی کھڑیاں شہر میں کتنے مدرسے ہیں؟ ایک یہ ادارہ ہے یا ایک دوسرا ہے دارالاسلام سلفیہ کے نام سے، وہ ادارہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ ایسے سمجھیں کہ ہمیں اتنا زبردست اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے لاکھوں کا مقابلہ کرنا ہے، ایسے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے زیادہ فتنے ہیں، ہر گلی میں فتنہ، ٹیلی ویژن فتنہ، اخباریں فتنہ، انٹرنیٹ فتنہ، سکولوں کے اساتذہ طلباء کو دین تو نہیں نہ سکھاتے، دین نہیں سکھاتے، وہ دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، علماء سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود ہم انشاءاللہ العزیز پرعزم ہیں، پکے ایمان اور پختہ یقین والے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ چند جو علماء ہیں، دین سے محبت کرنے والے مخلص ہیں، انشاءاللہ یہ لاکھوں پر حاوی نظر آئیں گے۔ بیٹو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے غالب آئیں گے؟ جب ہم سپر پاور ہوں گے، علم کے اندر سپر پاور، عمل کے اندر سپر پاور، اخلاص کے اندر سپر پاور، پھر ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے بڑا زیادہ کام لے لے۔ اسلام آباد مجھے ایک مدرسہ کے طلبہ سے درس کا موقع ملا۔ میں نے بولا، بیٹو پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، نہیں جانتے، حالانکہ صدر بھی وہاں ہی ہوتا ہے، اسلام آباد ہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، آپ میں سے امام بخاری کو کون کون جانتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، جی ہم سارے جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بیٹو، جتنے زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ نے محنت کی، ہمیں اب اس سے زیادہ کرنا ہوگی۔ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے بیٹا۔ انہوں نے کیوں محنت کی؟ وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، معتزلہ بہت بڑا فرقہ، گمراہ فرقہ ہر طرف پھیل رہا ہے، جہمیہ گورنمنٹ کا، اس دور کے حکمرانوں کا فرقہ بنتا جا رہا ہے، حدیث سے انحراف، حدیث کی دشمنی، قرآن و حدیث کی مخالفت ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دل کے اندر مصمم ارادہ کیا کہ یا اللہ، میں انشاءاللہ ان تمام فرقوں کا ایسا ناطقہ بند کروں گا، ایسا کام کروں گا کہ دنیا میری وجہ سے راہ ہدایت پر آئے گی۔ الکامل لابن عدی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ابو غدہ ایک مشہور حنفی گزرے ہیں، انہوں نے کتاب مستقل لکھی ہے، تحقیق اسماعی صحیح البخاری والجامع ترمذی کے نام سے۔ ان دونوں کتابوں میں یہ تفصیل آپ کو ملے گی۔
کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری مکمل لکھ چکے تھے. یعنی آج کے اس دور میں بھی کوئی بچہ عزم کر لے، نیت کر لے کہ میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں، تو جب بیٹا ہم مخلص ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے کام لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ یہی وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جو دن کو اور کتابیں لکھ رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، سفر بھی جاری ہیں، رات کو اور کتابیں لکھ رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حدث ساری جو مقدمہ ہے فتح الباری کا، حدث ساری اس کا نام ہے. اکثر علماء حدیث ساری کہتے وہ غلط ہے، حدث ساری نام ہے صحیح. اس میں اور بھی کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کی ایک بڑی کتاب، رجال آپ پڑھتے ہیں نا نسائی میں قال حدثنا فلاں حدثنا فلاں پڑھتے ہیں نا، یہ سند، یہ رجال، اس رجال کو حل کرنا ہوتا ہے. کون سا راوی کس طبقے کا ہے، کون سا ثقہ ہے، کون سا ضعیف ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، وغیرہ وغیرہ. محدثین کے ہاں یہ راوی کیسا ہے، قبول ہے کہ ضعیف ہے، اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل. امام بخاری رحمہ اللہ نے رات کی چاندنی میں، چاند کی چاندنی میں التاریخ الکبیر نامی کتاب لکھی. اللہ اکبر. جو جرح و تعدیل کے فن کی بنیادی کتاب ہے، اس کے بعد بہت کچھ لکھا گیا. میرے عزیزوں، میرے بیٹو، اس موقع پہ میں یہ اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں دین کی خدمت کریں، صحیح معنوں میں خدمت کریں، محدث بن کر خدمت کریں، شیخ الاسلام بن کر خدمت کریں، پھر ہمیں جیسے ہمارے اساتذہ ہمیں متن کو حل کرواتے ہیں، ترجمہ ترکیبیں ہو رہی ہیں، نحو صرف ہو رہا ہے، ایسے نا سیغے حل ہو رہے ہیں، تو اسی طرح ہمیں جرح و تعدیل کا فن بھی سیکھنا ہوگا. جرح و تعدیل کیا ہے؟ ایک ایک راوی پر بحث، ایک ایک راوی کے قوانین ہیں. جیسے نحو لے لیں، نحو تو ایک فن ہے نا، ہر گرامر کے اصول کے آگے کئی ایک اصول ہیں. حروف جارہ لے لیں، ان کے کتنے آگے اصول ہیں. مضاف لے لیں، کتنے اصول ہیں. مرفوعات لے لیں، کتنے اصول ہیں. اسی طرح جرح و تعدیل کے بیٹوں بہت زیادہ اصول و ضوابط ہیں. پھر ہمیں اس فن کے ساتھ دلچسپی رکھنا ہوگی، اس فن کو سیکھنا ہوگا، بڑی محنت کرنی ہوگی. امام بخاری جیسے حدیث میں ماہر تھے، ویسے جرح و تعدیل میں بھی ماہر تھے، کتابیں لکھی مستقل. امام مسلم رحمہ اللہ حدیث میں ماہر ہیں تو رجال میں بھی ماہر ہیں. یہاں تک محدثین کا قول ملتا ہے، محدثین کہا کرتے تھے لوگوں سند آدھا علم ہے اور متن آدھا علم ہے. جس کو حدیث کا ترجمہ آتا ہے، معنی مفہوم آتا ہے، لیکن سند پر بات اسے نہیں آتی، علم جرح و تعدیل نہیں آتا، سند کا علم نہیں آتا، تحقیق کا علم، تخریج کا علم، علل حدیث کا علم نہیں آتا، وہ آدھا علم ہے، اسے پورا عالم نہیں کہنا چاہیے، وہ آدھا علم ہے. تو یہ فنون مدارس میں چھوڑ دیے گئے ہیں. یہ فنون علل حدیث کا فن کہ اس روایت میں غلطی کہاں ہے. بلوغ المرام پڑھنے والے میرے بیٹے آپ کہیں کہیں دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے فیہ علہ، ایسے نا کہیں کہیں اس میں فلاں لفظ معلول ہے، اس میں علت ہے. تو یہ ایک باقاعدہ فن ہے، لمبا چوڑا فن ہے. یہ فنون مدارس میں نہیں پڑھائے جا رہے. ہمارا شغف، میرا فن حدیث، علم حدیث جرح و تعدیل ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے علماء جرح و تعدیل میں ماہر بنے، جیسے دیگر فنون میں ماہر ہیں، اسی طرح سے فن میں بھی ماہر بنے. اس کی خاطر بیٹو ہم آپ کے پاس قصور سے آئے ہیں. قصور نیو لاری اڈا، اس کے سامنے
تھوڑے آگے بائی پاس ہے گول چکر ٹرن ہو بٹی ہسپتال سے پیچھے ایک ہمارا مدرسہ ہے جامعہ امام محمد بن حنبل کے نام سے. وہاں پہلے میں دورے رمضان میں جامعہ رحمانیہ کرواتا تھا. تو اس سال سے ہم نے دورہ علل حدیث کی کتابیں ہیں مستقل، اس کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، وہ ہم سارا مہینہ علماء جو پاکستان سے اور آپ احباب میں سے بھی جو میرے بیٹے اس فن میں آگے نکلنا چاہتے ہیں وہ رمضان ہمارے پاس گزاریں، باقی یہاں ہی پڑھیں. یہ ہمارا ادارہ ہے جامعہ ندا الاسلام، یہ ہمارا ادارہ ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے سلفیوں کے اہل الحدیث کے ادارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں. اللہ ان کو آباد رکھے، قیامت تک آباد رکھے، بہت بڑی یونیورسٹیاں ان کو بنا دے. تو بیٹو آپ ارادہ کریں، عزم کریں، اللہ ہم نے چھوٹا موٹا مولوی نہیں بننا بلکہ ایک ہائی لیول کا، عالمی لیول کا، بین الاقوامی لیول کا امام اور محدث بن کے شیخ الحدیث شیخ الاسلام بن کے میں نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ایک مدرسہ میں نے یہ اس طرح کی باتیں کی، بیٹو آگے نکلو، محدث بنو، یہ بنو، یہ بنو. ایک بھائی کہتے شیخ صاحب چھوڑے ایسی باتیں، وہ دور گزر چکا ہے. اور میں نے اسے کہا اللہ کے بندے آج تو صحیح بخاری پڑھ رہا ہے، کیا تو نے کبھی یہ دعا کی، گمان کیا اللہ مجھے شیخ الحدیث بنا دینا؟ کہتا میں نے تو نہیں کیا. کہتا میں نے گمان نہیں کیا. کہتا میں نے کہا پھر جب گمان ہی نہیں ہے، دعا ہی نہیں ہے، ارادے نہیں ہے، اللہ تو تجھے کیسے بنائے گا؟ وہ کہتا آپ کی بات ٹھیک ہے. بیٹو جیسے امام بخاری کے دور میں امام بخاری کی اللہ کو ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مخلصین کی، محنتی لوگوں کی، جو ہر فن میں ماہر ہوں، امام ہوں، محدث ہوں، بڑے بڑے مصنف ہوں، محقق ہوں، بڑے بڑے مناظر ہوں، ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو وہ بیٹا کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہ ہم ہی ہیں انشاءاللہ العزیز. ہم نے بہت آگے جانا ہے. یہی ہم پیغام لے کر اس ادارہ کی زیارت، آپ بیٹوں کی زیارت کرنے کے لیے ہم خصوص آئے ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. جو میرے بیٹے رمضان میں فارغ رہنا چاہتے ہیں، نہیں وہ فارغ نہیں رہیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے، دورہ کریں گے. ہم نے وہ شیڈول بنایا ہے، 2 گھنٹے جرح و تعدیل ہم فن سکھائیں گے، 2 گھنٹے تفسیر. یہ شیخ صاحب شیخ تنزیل الرحمان چھتوی صاحب بڑے لائق فیق ستیانہ کے فارغ ہیں. استاد بدر چھتوی صاحب رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، بڑے ماہر ہیں تفسیر میں، یہ تفسیر پڑھائیں گے. ایک تیسرے ہمارے شیخ ہیں شیخ احسان یوسف صاحب حافظ، بڑے ماہر ہیں. وہ شیخ عبدالرحمن ضیاء جنگ والے کے شاگرد ہیں، وہ گرامر میں بڑے ماہر ہیں، وہ دورہ گرامر کروائیں گے. تو آپ سے ہماری گزارش ہے آئیں رمضان میں ہمارے پاس، جرح و تعدیل بھی سیکھیں. جب جرح و تعدیل سیکھ کر آئیں گے نا تو انشاءاللہ سند کو حل کرنا آپ کے لیے بچوں کا کھیل ہوگا. آپ فوراً حل کریں گے، آپ کو شوق مل جائے گا، کتابوں کا تعارف ہو جائے گا، پھر ایسا جڑے رہیں گے، اساتذہ مزید محنت کریں گے تو آپ محدث بن جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کو ہمیں اس مشن کے لیے مخلص کر دے، اس ادارے کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. وإياكم.